ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اینڈ سینئر لا ایکسپرٹ ڈاکٹر بابر امان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اب یہ آپ کی حکومت کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی شہزاد اکبر صاحب نے ایک بات کی کہ اصل بدعنوانی اور بدعنوانی کے تاثر میں وہ کہتے ہیں جی بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو تاثر کی بات کی جا رہی ہے, بدعنوانی تو ہے نہیں. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اس طرح سے نہیں لیتا جس طرح آپ نے ایک دو ہمارے دوستوں کا حوالہ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا, اور جو رپورٹ آئی ہے یہ موجودہ وہ رپورٹ ہے کیا, اور پھر میں اس کے دو اشارے جو بڑے ہیں, میں آپ کو پہلے اس سے پہلے ہو کیا رہا ہے, میں دکھے دل کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت کچھ زیادہ شوق نہیں ہے روز ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھنے کا. کافی کم آتے ہیں آپ. جی, تو کل ایک بڑے ٹیلی ویژن نے, جو بڑے ٹیلی ویژن کہلاتے ہیں, انہوں نے میرا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا میرے لا آفس میں آ کے, اور چونکہ انٹرویو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا اس لیے مجھے ان کے مرکز سے بھی ٹیلی فون آئے, 10 جگہ سے فون کرنے کے بعد, ٹیلی فون کے بعد وہ آئے میرے دفتر میں, ریکارڈنگ کے بعد وہ چلا نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا اس میں وہ فٹ ان نہیں ہو رہا تھا جو میں نے کہا. وہ آپ کا انٹرویو چلا ہے؟ جی نہیں چلا وہ, بلکہ منتیں کر کے وہ انٹرویو ہوا اور چلا نہیں. مجھے پتا تھا نہیں چلے گا, اس کا سبب یہ تھا کہ جو ماحول بنایا جا رہا تھا اس کے ساتھ وہ جل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ سے پہلے پاکستان کی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن ہے کیا. کرپشن از اسینشلی اکنامک کرائم, معاشی جرم ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کو عرف عام کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم, اور اس کو اگر ناپنا ہے کسی سوسائٹی میں تو اس کے لیے آپ فارمولہ کیا لگائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پیمانہ کیا ہوگا کہ کرپشن کسی سوسائٹی میں سے کس طرح سے نکلی. میں آپ کو 4 اس کے ٹولز ہیں جو بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ ہیں گورننس اور لا کی دنیا میں, وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ کتنے مقدمے بنے یا کتنے ریفرنس فائل ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, کتنی پروسیکیوشنز ہوئیں. ٹھیک ہے. نمبر 3, کتنی برآمدگیاں ہوئیں, کتنی ریکوری ہوئی, کتنی والنٹری ریٹرن ہوا, اور کتنا لوگوں نے پلی بارگین کیا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ کتنے کیسز میں سزا یاب لوگ ہوئے. اب یہ ساری رپورٹ دیکھ لیجئے, آپ کو اگر اس سے پتہ چلے کہ یہ ڈیٹا فلانی عدالت سے ہم نے لیا, یہ ڈیٹا ہم نے فلانی ایجنسی سے لیا, تو وہ پڑھ کے بھی بتا دیجئے, میں اس پہ کامنٹ کر. ایسا نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ پیمانہ آپ نے بتا دیا, یہ 4 نکات ہیں. مقدمات کتنے بنے, پروسیکیوشن کتنی ہوئی, ریکوری کتنی ہوئی, اور سزائیں پلی بارگین بھی ایک ریکوری ہے, وہ کتنی ہوئی, اور سزائیں کتنی, یہ نہیں ہوا. اچھا اب اس کو آپ دیکھیے, یہ تو ہے پیمانہ. اب 4 سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کرپٹ ہے؟ نہیں کہا گیا. کیا کسی صوبے کو سنگل آؤٹ کر کے کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہے؟ نہیں کہا گیا. اور تیسرا یہ کہ کیا کسی ادارے کو سنگل آؤٹ کر کے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا. میں اس پہ رک کے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا یہ بہت رواج ہے کہنے کا کہ جی پولیس بڑی کرپٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, ریلوے پولیس کی کرپشن کی کوئی داستان کبھی آپ نے چلائی یا سنی؟ ٹھیک ہے, نہیں. جنرلائز آپ کہہ رہے ہیں کہ کر دیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اور میں اسپیسیفک ہونا چاہتا ہوں. اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے, جو ہائی وے پہ پولیس ہے اس کی کبھی کوئی کرپشن کی داستان آپ نے سنی؟ نہیں. موٹر وے کی جو پولیسنگ ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ اوتار کی طرح کی پولیسنگ ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تو بڑی صفائی ہے. یہ پہلا نقطہ تھا. 2 نقطے اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کے فگرز ہیں یہ کس طریقے سے انہوں نے جمع کیے. وہ پاکستان آئے, انہوں نے پاکستان کی عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت وہ دیکھے, انہوں نے پاکستان میں کوئی سودے بازیاں دیکھی, انہوں نے پاکستان میں کوئی NRO دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بڑھ گیا. کوئی پیمانہ کوئی تو ہوگا نا. اور اس میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے, اس رپورٹ کو بنانے سے پہلے جب عمران خان یہ بات کہہ رہے تھے 12-13 میں, اس سے لے کے اس سے پہلے درمیان میں ایک واقعہ ہوتا ہے. واقعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, وہ پاکستان میں اس ادارے کا نمائندہ ہے, اس کو پہلے ایک ملازمت ملتی ہے, ملازمت کے بعد اس کو ایک ایڈوائزری ملتی ہے, ایڈوائزری کے بعد اس کو ایک امبیسڈرشپ ملتی ہے. ذرا یہ تو پتہ لگائیے کہ ان کا آج کا عہدہ کیا ہے اس تنظیم کے اندر. سو اٹ ہیز نو کریڈیبلٹی. آئی ایم ناٹ ریجیکٹنگ بٹ جو آپ نے جو یارڈ سٹک بتائی ہے کرپشن ناپنے کی, جو 4 پیمانے آپ نے بتا دیے, ماضی میں یعنی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا ان رپورٹس میں, وہ
تفصیلات آتی تھیں جس پر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے؟ پھر میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلا جو 17-18 کا دور تھا اس میں جتنے کیسز فائل ہو رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, پروسیکیوشنز کے لیے ریکمنڈیشنز ہو رہی تھی, ظاہر ہے وہ سارے فگرز ہوں گے نا جی. اچھا اب نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک آج اچھا ایک اور ہر چیز کو جنرلائز کر کے سب سے ضروری بات سرکاری محکمہ جات میں انہوں نے کہا بڑھ گئی کرپشن. کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے مخالفین اس پہ خوشی کے شادیانے بجانے کے بجائے اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں. کیا انہوں نے یہ کسی جگہ کہا کہ صحافت میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ سیاست میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کہا کالم نگاری میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ پبلک سروس میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کہا قانون کے دائرے میں کرپشن نہیں ہے اور ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ جب نہیں کہا تو یہ کہنا کہ اتنے پوائنٹس ہم نے کم کر دیے, پھر اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا. کس طرح سے آپ نے یہ پہلے سب سے یہ آپ نے دیکھا یہاں 2 ادارے ایسے ہیں, جو ایک ادارہ جو الیکشن کا واچ ڈاگ تھا اس کی رپورٹس پہ تو مجھے اعتبار ہے اس لیے کہ وہ کبھی آ کے ہم سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے. باقی جتنے ادارے الیکشن کے رزلٹ جب وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ سارے وہ ہوتے ہیں جس میں ٹرمپ ہار رہا ہوتا ہے, ہیلری کلنٹن جیت رہی ہوتی ہے, وہ سارے وہ ہوتے ہیں جس میں ہارنے والے جیت جاتے ہیں, جیتنے والے ہار جاتے ہیں. اس لیے اس کو, لیکن میں یہاں رک کے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نتائج جو آنے چاہیے ابھی وہ سامنے نہیں آ رہے, جس کی وجوہات 2 ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, عدالتیں وہاں سے جب دیکھتی ہیں کسی جگہ رول آف لا میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کسی جگہ کوئی ٹیکنیکلٹی ہے تو وہ ریلیف دے دیتی ہیں. مثلا ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو اب ریسٹورنٹس میں گھومتے ہوئے لوگوں کو ملتے ہیں, ان کو بھیجنے سے پہلے ان سے آپ لے لیں جو اماؤنٹ ایکولنٹ ٹو دی منی وچ از کیلکولیٹڈ بائی دی کورٹ, اور کہا یہ ان کو جرمانہ ہے. اس کے کورٹ نے ان کو 100 روپے میں چھوڑ دیا, انہوں نے کہا 50-50 کے 2 ایفیڈیوٹ لیں. اب ظاہر ہے وہ فیصلہ ہے, عدالت کا ماننا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اب چلیں ایک سیکنڈ کے لیے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں, بٹ ادروائز جو ملک کے اندر کرپشن کی داستانیں خود پی ٹی آئی کے ایم این اے بیان کر رہے ہیں یا کامل علی آغا صاحب جو بتا رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوگا. یہ آئی ٹیک ایکسیپشن ٹو دس کہ پرائم منسٹر کے نام پہ کسی نے کو پیسے دیے. اتنی ہمت ہونی چاہیے, اس کا نام بتائیں جس نے دیے. اتنی ہمت ہونی چاہیے جو کہے اس میں کہ کس نے لیے ہیں پیسے. یہ دیکھیں اس طرح کی جنرلائز اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ بڑی غیر ذمہ داری ہے کہ تو وہ ان ایم این اے کو بتانا چاہیے تھا, نام لینا چاہیے تھا. جو بھی ہے اس کو جو بھی کہے تو اس کو نام لینا چاہیے. اب جو اس طرح کی جنرلائز اسٹیٹمنٹ تو کہ پاکستان برباد ہو گیا, جس کی سائیکل پنکچر ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے جی اس سے تو انگریز اچھا تھا, قائد اعظم نے کیوں پاکستان بنایا جس میں میری سائیکل روز پنچر ہوتی ہے. وہ ٹائر نہیں بدلنا چاہتا, ٹیوب کا خیال نہیں رکھنا چاہتا, یا راستہ نہیں اپنا بدلنا چاہتا. یہ اسٹیٹمنٹس تو ٹوٹلی مس پلیسڈ ہیں اور مس نارمر ہے, اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح سے آپ اس کو دیکھیں. اگر عمران کچھ نہیں کر رہے تو پھر جس کے اشتہار کے ریٹ کم ہو جائیں وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کے چاہیے. اور 40 ارب روپے اگر آپ لگائیں سالانہ صرف پنجاب کے صوبے میں, یا 42 ارب روپے اگر آپ سالانہ لگائیں اشتہاروں پہ, تو آپ بڑی اچھی گورننس دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں تو میں سوسائٹی کے ایک ممبر, پالیٹکس اور لا چھوڑ دیجئے کی حیثیت سے میں اس بات پہ سخت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو جا کے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو انٹرویو کرتے ہیں اس گھر کے باہر, جس کے گھر کے باہر دادا نے کہا, پوتے نے کہا, بھائی نے کہا, بھتیجے نے کہا, بہنوئی نے کہا, سمدھی نے کہا, بیٹوں نے کہا, بیٹی نے کہا, پورے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے اور قوم کے سامنے کہا یہ ہمارے نہیں ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ اسی گھر میں. انٹرویو کہاں دیتے ہیں؟ وہی ہیں. آرام کہاں مل رہا ہے؟ حلال کی کمائی ہے نا, اس لیے وہاں پہ آرام مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان نے ان حالات میں ابھی تک اچیو کیا, اس کے اوپر پردہ اور مٹی ڈالنے والی کارروائیاں ہو رہی ہیں. پردہ اس طرح سے کہ جو میں نے ابھی سوال اٹھائے ہیں, کبھی کوئی گیا ہے جو جا کے پوچھے کہ جی ابھی آپ نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میاں صاحب اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں, ببلو نے 3 دفعہ کہا, بٹ ڈبلو نے 5 دفعہ کہا ہوگا.
میاں صاحب اس گھر میں رہتے ہیں جو ان کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر میں جہاں پہ یہ کرتے ہیں اور اپنے گھر, تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو آپ سے پورے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, آپ نے کہا یہ 5 لوگ کیوں نکالا مجھے, آپ نے کہا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں, آپ نے کہا ہم محکمہ زراعت کے ساتھ نہیں ہیں, آپ نے کہا خلائی مخلوق کو ہم نہیں مانیں گے. تو پوچھا کیا جا رہا تھا, وہ ساری جو جے آئی ٹی تھی کیا پوچھ رہی تھی آپ سے, یہ پیسے کہاں سے آئے, آپ نے کیسے لنڈن پہنچائے, آج اسی گھر میں رہتے ہوئے, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں بحیثیت ایک سوسائٹی کے ممبر کے, کہ پاکستان میں اس بات کا جب شور اٹھتا ہے کہ جناب دیکھیے آٹے کا بحران آ گیا, تو آپ کا بڑا کریڈیبل ٹیلی ویژن ہے 92, آپ نے تو کوئی, میں نے نہیں دیکھا, اگر کوئی دیکھا ہوا ہے تو آپ کہیے گا کہ تقریروں کے علاوہ وہ بھی ذرا چلوا دیں کہ کسی جگہ آٹے کے لیے 3000 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, وہاں درمیان میں اینکر صاحب جو یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بغیر میک اپ کے کھڑے ہیں, اور وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جناب 3000 لوگ ہیں, یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, آٹا کسی کو نہیں مل رہا. آٹے کی شارٹیج کسی ایک جگہ, یہ کہیں نہ اور کہیں بحران, یہ 2 مختلف چیزیں. ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوا ہے نہیں, یہ فیک نیوز کا ایک طوفان ہے. اچھا کیوں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, پھر کون کروا رہا ہے یہ؟ چلیے میں تفتیشی نہیں ہوں, ہاں نہیں, لیکن آپ کے تو علم میں ہوگا نا, میں کیونکہ ایک کے بعد ایک چیز آ رہی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک ہو رہی ہے, کبھی آٹے کا بحران ہو رہا ہے. ایف آئی اے کے, اس لیے کہ ان کے پاس قانون ہے, ان کا کام ہے معلوم کرنا, یہ علم میں ہونا چاہیے جو ریگولیٹر ہے اس کے. میرے علم میں کیسے ہو سکتا ہے, میں تو ایک متاثرہ فریق ہوں ایک پارٹی کی حیثیت سے, کہ خبریں چلانے کے بعد پھر اتنی بھی کوئی کسی میں کرٹسی نہیں ہوتی کہ جتنی بڑی, حالانکہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے جتنی بڑی خبر چلاؤ اتنی بڑی معذرت چلاؤ. صحیح, پہلے پیج پہ اتنی بڑی خبر چلتی ہے, آخری پیج پہ اتنی سی فلمی اشتہار کے. پی ایم جو ہے ڈیووس میں سب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی اخبار نہ پڑھیں, ٹی وی نہ دیکھیں, آرام سے سو جائیں. نہیں, میں تو اخبار میں 8 کالم وزیر اعظم صاحب مشورہ دے رہے ہیں, آپ میڈیا بند کر دیں, سب سکون ہی سکون. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا اخبار نہ پڑھیں, ٹی وی نہ دیکھیں. انہوں نے کہا اخبار, میں نے نہیں یہ سنا بیان, لیکن ان کا مدعا یہ ہوگا کہ فیک نیوز نہ پڑھا کریں, فیک نیوز ساتھ یہ بھی کہ چلایا نہ کریں. میں ایک اور آپ سے کنسرن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو عام لوگوں کا, خاص لوگوں کا کنسرن نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا پاکستان کا میڈیا لگا ہوا کہ جی آٹے کی شارٹیج ہوگی, آپ نے کوئی وہ بوریاں جہاں سے مٹی اور ریت برآمد ہوئی جا کے کسی نے دکھائیں؟